سورۃ البقرہ کے الفاظ معانی کی وضاحت آیت نمبر 94 سے 97 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، افرمیٹیو سینٹنس ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے، اور کل کے روٹ ورڈز ہیں قاف، واو، لام، قوالا، اور ان روٹ ورڈز کے اراؤنڈ بہت سارے ورڈز آتے ہیں، اور پیچھے ڈیٹیل ہو چکی ہے لیکن اگین یہاں پر میں دے رہی ہوں، تو اس کو یہیں سے سمجھیے۔ قوالا میں جو درمیان والا واو ہے وہ حروف علا ہے، اور وہ الف میں چینج ہو جاتا ہے ڈیو ٹو سم گرامیٹیکل چینجز، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ قالا۔ اب فعل ماضی پاسٹ ٹینس میں ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ قالا، اس نے کہا، ہی سیڈ، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے بات آ رہی ہے، میسکولن کے لیے سنگولر میسکولن، اس نے کہا، ہی سیڈ قالا، ٹھیک ہے، کئی جگہوں پر قرآن کریم میں آپ دیکھیں گی، تو اس کو اسی لیے میں کہنے کو یہاں سے ہی آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ قالا، اس ایک مرد نے کہا۔ اسی طرح قالو، یعنی واو اور الف آخر میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے جمع، پلورل فارم ہے، یعنی ان سب نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح قالت، آخر میں دو نقطوں والی تا آ گئی، اس ایک مؤنث، اس ایک عورت نے کہا، قالت۔ یہ ہو گئے کچھ فعل ماضی کے جو صیغے ہیں، جیسے قلنا بھی کہہ لیں، ہم نے کہا، ٹھیک ہے، یہ گردان میں سے کچھ صیغے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ پھر اسی طرح فعل مضارع، اور عربی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ اس ایک فعل مضارع میں، یعنی ایک ٹینس میں دو ٹینس آ جاتے ہیں، یعنی پریزنٹ پلس فیوچر، دونوں ٹینس اس میں آگے فعل مضارع میں، ٹھیک ہے، یعنی عربی گرامر میں فعل ماضی اور فعل مضارع، دیٹس اٹ، بس، ٹھیک ہے، فعل ماضی پاسٹ ٹینس، اور فعل مضارع میں کیا ہے؟ پریزنٹ پلس فیوچر ٹینس، دونوں آ گئے۔ اور وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سین لگا دی جاتی ہے سم ٹائم، جو فیوچر کو شو کرتی ہے کہ مستقبل میں کام ہوگا، جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے ہی ول ایٹ، اور عربک میں کہا جائے گا سیأکلو، کہ وہ کھائے گا، سین پہلے آ گئی۔ تو یہ تھی کچھ ڈیٹیل ٹینسز کے بارے میں۔ تو اب قالا فعل ماضی پاسٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے، کئی جگہوں پر آپ پڑھیں گی، اور قالو بہت ساری جگہوں پر ان سب نے کہا، وہ سب بولے، ٹھیک ہے۔ اور فعل مضارع میں یقول، یا پہلے آ جائے گی، یقول وہ کہتا ہے یا کہے گا، ٹھیک ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں فعل مضارع میں یا کے علاوہ بھی کچھ علامات ہیں جن سے آپ پہچان سکتی ہیں کہ یہ فعل مضارع ہے۔ یا، تا، الف اور نون، اگر فعل سے پہلے، ورب سے پہلے، ورب، ٹھیک ہے، کلیئر ہے نا، ورب کے کھانا پینا کوئی بھی کام کرنا وہ ورب ہے، اگر ورب سے پہلے یا آ گیا، یا دو نقطوں والی تا آ گئی، یا الف یا نون آ گئی، تو کیا کریں گے؟ ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن پریزنٹ پلس فیوچر ٹینس کے حساب سے ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی وہ حال کی بھی بات کرے گا اور مستقبل کی بھی۔ تو اب ہم اگر یتان کو لگائیں یقول پر، یقول وہ کہتا ہے، تقول تم کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اقول، الف لگ گیا نا، میں کہتا ہوں یا کہتی ہوں۔ پھر اسی طرح نقول، نون اگر پہلے آپ دیکھ رہی ہیں تو وہ وی کے لیے، ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار علامات ہیں، اور مؤنث کے لیے بھی تا ہی یوز ہوتی ہے، تو میں نے بھی زیادہ آپ کو اس پہ نہیں، تھوڑا سا آپ کو واضح کیا چیزیں، انشاءاللہ موٹی موٹی چیزوں کو آپ پکڑیں گی تو انشاءاللہ پھر بعد میں انسان ڈیپتھ میں بھی جاتا ہے۔ اچھا جی، کل، اب یہ حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر، اسی لیے واو کہاں گئی، الف کہاں گیا، یہ سب گرامر کی جو چینجز ہیں اس میں آ گئی ہیں۔ کل کہہ دیجئے، ان، اگر، کانت ہے۔ اب دیکھیں یہ مؤنث کے لیے یوز ہو رہا ہے، کانا کیا ہے؟ فعل ناقص ہے، اور اس کے معنی عموماً تھا کے معنوں میں آتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، ٹھیک ہے، نہیں تھا۔ پھر اسی طرح سورہ نمل میں ہم پڑھتے ہیں
جہاں پر ملکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کافروں میں سے تھی، کانت من الکافرین، ٹھیک ہے، تو مؤنث کے لیے کانا، مذکر کے لیے، کانت مؤنث کے لیے۔ اچھا، ایک اور اہم بات کہ ویسے تو یہ تھا پاسٹ میں ہوئے مطلب جو چیز ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ پریزنٹ کے لیے بھی یوز ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کچھ چیزیں جو ایسی ہیں جو آپ کو ایکسیپشن آپ کہہ لیں وہ بات ملتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو میں بتاتی ہوں، قالو جب لکھتے ہیں تو واو تو آگے جمع کے لیے، لیکن الف آپ قرآن کریم میں دیکھتی ہیں ساتھ لکھا ہوا، تو یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، سٹائل کہہ لیں کہ وہ لکھائی میں وہ الف اس کا کوئی اس کو بولنے یا مطلب پڑھنے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن وہ لکھنے میں وہ وہاں پر موجود ہے الف، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن وہ ایک اسلوب کہہ لیں قرآن کریم کا۔ تو آگے چلتے ہیں، کہہ دیجئے اگر کانت ہے، اب یہاں پر ہے کے لیے ہے کیونکہ تھا کی بات نہیں ہوگی کانٹیکسٹ کے حساب سے، ہے لکم الدار، لام پریپوزیشن ہے، لیے، کم تم سب کے، ضمیر ہے پرسنل پروناؤن، اگلا ورڈ الدار گھر، اور اس کی جمع ہے دیار، اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 84 میں، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل سے وعدہ لے رہے ہیں کہ تم اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، دیار جمع ہے دار کی، جس طرح ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں صحابی کے گھر کا نام دار ارقم، پھر اسی طرح دار کا مطلب باری بھی ہے، یعنی ٹرن، اور اسی طرح ٹرن اراؤنڈ اور ریوالونگ، یہ تمام میننگ بھی دار میں آئیں گے۔ آخرہ، آخرت کا گھر، عند اللہ، عند پاس اللہ کے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تو آخرت کا گھر خالص ان کے لیے ہے، کیونکہ آگے ورڈ آ رہا ہے خالصہ، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں خا، لام، صاد، خالصہ، اور خالص ہونا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، پیور ہونا، سنسیئر ہونا، مخلص ہونا، کہتے ہیں نا مخلص ہے یہ، تو یہ وہیں سے آ رہا ہے خالص سے، یعنی پیورلی اگر آخرت کا گھر ان کے لیے ہے، من سے دون الناسی، دون علاوہ، اس کو اسی طرح یاد رکھیں، دون بغیر، علاوہ، یعنی اور لوگوں کے علاوہ آخرت کا گھر صرف انہی کے لیے ہے، الناس پیپل، فتمنوا الموت، فا پس تمنا، تمنا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اگر فا کو ہٹا دیں، تا، میم، نون اور واو الف کیا بتا رہی ہے، وہ تو جمع کے لیے بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، فتمنوا الموت، فتمنوا یوں کہہ لیں، تو اب کیا ہے کہ پس فا ہو گیا، اب تمنا یعنی کہ تم خواہش کرو، تمنا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں خواہش، ڈیزائر، خواہش کرو، الموت، موت کی، ماواتا اس کے روٹ ورڈز ہیں، یعنی کسی جاندار سے روح کا نکل جانا، موت آ جانا، ڈیتھ ہو جانا۔ آگے ہے ان اگر کن تم سب ہو، ضمیر ہے، صادقین، سچے ہو، صاد دال کا، صادقہ، اس کی بھی پیچھے ڈیٹیل ہو چکی ہے، تو صادقہ کے روٹ ورڈ سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں اور ہم فیملیئر ہیں ان ورڈز سے، جیسے صادق سچ بولنے والا، صدیقہ سچ بولنے والی، پھر اسی طرح صدقہ چیریٹی، یہ بھی اسی سے ہی آ رہا ہے، پھر اسی طرح صدیق دوست، پھر اسی طرح ہم تصدیق کا ورڈ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، تصدیق کرنا، ٹیسٹیفائی کرنا، ٹھیک ہے، جیسے مصدق کلمہ، مصدق یعنی جو سچ بتانے والی ہے، کہ پیچھے پڑھا ہم نے، تو ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی ہے، تمہارے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، تو پھر تم مرنے کی خواہش کرو، تمنا کرو مرنے کی۔ اگلی آیت ہے وا اور لن، ہرگز نہیں، یتمنوہ، پیچھے وہی تمنا والا ورڈ ہے، لیکن یا کیا بتا رہی ہے، فعل مضارع، پریزنٹ ٹینس ہے، یتمنوہ یعنی اس چیز کی، ضمیر یعنی ان کی خواہش کی طرف جاری ہے کہ تم ہرگز خواہش نہیں کرو گے، ابدا کبھی بھی، فار ایور ہمیشہ، بما با پریپوزیشن ہے، یہاں پر یہ وجہ کا معنی دے گا، بسبب، یعنی وجہ کیا ہے، ماں جو قدمت، قدمت آگے بھیجا تمہارے، ایدیہم ہاتھوں نے،
اب دیکھیں میں نے ایدیہم پڑھنے سے پہلے ہاتھ کا میرے ذہن میں آ گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، قدمت اس مؤنث نے آگے رکھا، پیش کیا، بھیجا، یہ سارے معنی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ قدمہ اگر ہوتا، تا نہ ہوتی آخر میں، تو کیا ہونا تھا؟ مذکر کے لیے، قدمہ اس مذکر نے آگے بھیجا، پیش کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہے قدمت، آگے بھیجا، پیش کیا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، کیونکہ ہاتھ جو ہیں وہ عربی زبان میں مؤنث میں لیے جاتے ہیں، دونوں ہاتھ، جو بھی چیز جوڑا میں ہے، پیئر میں ہے، دو آنکھیں، دو ہاتھ، دو پیر، جب ان کی بات کی جائے گی تو ان کو مؤنث کی صیغہ میں لیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے جو بھیجا، یعنی وہ ہرگز اس چیز کی وہ مرنے کی خواہش نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے انہوں نے کیا آگے بھیج رکھا ہے، اب ان کے اعمال کیسے ہیں، یہ ہے بات۔ واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، عین لام میم اس کے روٹ ورڈز ہیں، علم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں، پیچھے میں نے اس کی ڈیٹیل دی ہے، یہاں پر پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک تو ورڈ یعلم، یا بتا رہی ہے نا پریزنٹ اور فیوچر ٹینس، فعل مضارع ہے، یعلم وہ جانتا ہے، کئی جگہوں پر آئے گا قرآن کریم میں، تو سمجھ جائیے۔ عین لام میم آپ نے روٹ ورڈز دیکھ لینے ہیں، یعلم وہ جانتا ہے، تعلم تا تم جانتے ہو، اور فعل مضارع میں تعلمون یعلمون، اور اسی طرح اعلم میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اردو میں ہم تعلیم کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، عالم کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، معلم کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، یہ سب ورڈز جو ہیں انہی روٹ ورڈ سے آ رہے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے، بالظالمین، با فات، اور ظالم کی جمع ہے ظالمین، ظالم کیا ہے؟ ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، گناہ کرنے والا، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں ظالمین، ظلما، اور انہی روٹ ورڈ سے ظلمات یعنی اندھیرے، اور اس کے ایک سے زائد معنی ہیں، اندھیرے ہو گیا، گناہ ہو گیا، زیادتی کے کام، انجسٹس ہونا، کسی کے ساتھ انفیئر ہونا، اور سنس، گناہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معنی اس میں آ رہے ہیں، ذا لام میم، ان روٹ ورڈز سے جو الفاظ بن رہے ہیں۔ آگے ہے وا، اور لتجدنہم، لام یہاں پر تاکید کے لیے آیا ہے، پہلا لام، اور جو دو نقطوں والی تا ہے وہ فعل مضارع کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس ورڈ کو کھول لیں لتجدنہم، تو اس کو کیسے کھولیں گے؟ لام، پہلا لام تاکید کا، تجدن، تا جو ہے فعل مضارع کی علامت ہے، تجدن پلس ہم کر دیں، اور یہ جو آخر میں نون مشدد ہے یہ تاکید کی طرف اشارہ دے رہی ہے، یعنی جب کسی کام پر زور دینا ہے کہ یہ لازمی ایسا ہے، مسٹ کے لیے، تاکید کے لیے، تو پھر کیا ہے؟ فعل مضارع کے ساتھ ایک نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے تاکید پیدا ہوگی۔ اب اگر مزید تاکید کرنا ہے، یعنی ایک بار کہا، دو بار کہا، پھر تین بار کہا لازمی لازمی لازمی، تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ ایک بار پیچھے لام لگ گیا اور آخر میں ایک نون، پھر اس کے بعد ایک اور نون بڑھا دی، تو اب دو نون مشدد ہو گئیں، یعنی 3 بار تاکید کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے عربی گرامر میں رول، 3 بار تاکید کر دی گئی، یعنی کہ انتہا ہو گئی اب تاکید کی، کہ یہ لازمی کام ایسا ہی ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، تم لازمی ان کو پاؤ گے، یعنی اس کے علاوہ اور بات ہو ہی نہیں سکتی، لازمی ایسی ہی بات ہے۔ کن کو پاؤ گے؟ تجدہ ہوتا ہے پانا، تم پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اجدو، میں پاتا ہوں، تم لازمی ان کو پاؤ گے۔ احرس الناس، احرسا سب سے زیادہ حریص، گریڈ جس کو ہے، اور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حریص، یعنی ایسا شخص جو کسی چیز کی طرف بہت زیادہ رغبت رکھنے والا ہو، اس چیز کی طرف بڑھنے والا، گریڈ رکھنے والا اس چیز کی، ڈیزائر رکھنے والا اس چیز کی۔ تو احرس الناس یعنی سب سے زیادہ حریص ہیں یہ لوگوں میں سے، علی پر، حیاتن زندگی پر، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں ہا یا، پیچھے بھی ڈیٹیل ہوئی ہے اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے زندگی اور شرمانا، جیسے سورۃ البقرہ میں ہی ہم نے پڑھا پیچھے، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتا۔ اب وہاں پر ہا یا ہی روٹ ورڈز ہیں، یستحیی۔ پھر اسی طرح
सूरत القصص की आयत नंबर 25 में बात आती है फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, यानी उनमें से एक शर्म के साथ चलती हुई मूसा अलैहिस्सलाम के पास आती है। तो ये दो जगहों पर मैंने बता दिया, इससे इसके अलावा भी कहीं पर होंगे कुरान करीम में मौजूद शर्म के मानों में ये वर्ड। अब यहाँ पर हयातिन यानी ज़िंदगी के मानों में आ रहा है। फिर इसी तरह हम कई बार पढ़ते हैं दिन में, युहयी व युमीत, वो ज़िंदा करता है वो मारता है, ज़िंदा करना, युहयी ज़िंदगी देना, ठीक है। हाँ या से ही वर्ड आ रहे हैं, या फेल मुदारा है की अलामत उसकी या, ठीक है। युहयी वो ज़िंदा करता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वा और मिन अल्लज़ीना, मिन प्रपोजिशन है, हरफ़े जारा, और हरफ़े जारा इसके अलावा भी हैं, पीछे तो कई बार डिटेल हो चुकी है, फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं। मिन से इंग्लिश में फ्रॉम कहते हैं, जैसे यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। अला इस पर, ऑन, अन किसी शख्स या चीज़ के बारे में पूछना, सवाल करना, टू आस्क अबाउट समवन और समथिंग। फिर इसी तरह बा साथ, वजह, बिसबब, ये सारे मीनिंग इसमें आ जाएंगे। डिफरेंट यानी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपने उसके मीनिंग देने हैं। बिकॉज ऑफ, विद, और लाम लिए, फॉर। इसी तरह इला तरफ, टूवर्ड्स किसी चीज़ की तरफ जाना, का जैसा कि, लाइक यानी उसकी मानिद, उसकी मिसाल, उसके जैसे। फ़ी में, इन, सिंपल हैं ये, ठीक है। तो ये रहे हमारे हरूफुल जारा, और इंग्लिश में आप इन्हें प्रपोजिशंस कहेंगे, ठीक है जी। वा और मिन से अल्लादीना वो लोग, और अल्लादीना क्या है, इसमें मौसूला यानी जोड़ने वाला इस्म, और इसको लिंकिंग वर्ड भी आप कह सकती हैं, कनेक्टिव वर्ड भी कह सकती हैं, यानी ऐसा वर्ड, ऐसा इस्म जो दो फ़िक्रों के दरमियान आकर एक जुमले का जो मफ़हूम है उसे वाज़िह कर दे, आप पर बात क्लियर कर दे। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहती हैं कि मुझे वो किताब चाहिए जो मेज़ पर है, ठीक है। तो अब जो का वर्ड है ना, वो बता रहा है कि आपको कौन सी किताब चाहिए। अब किताबें तो हो सकता है कमरे में बहुत सारी हों, लेकिन आप कहती हैं कि मुझे वो किताब चाहिए जो मेज़ पर है। जो ने यानी इस जो ने वो बात वाज़िह कर दी, क्लियर कर दी दूसरे पर कि आपको कौन सी किताब चाहिए, ठीक है। तो अब ये अल्लादीना यानी क्या है, इसमें मौसूला, और इसके अलावा बहुत सारे अस्माए मौसूला हैं, पीछे डिटेल दे चुकी हूँ। फिर यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, जैसे आप पढ़ेंगी अल्लादी, वो, ठीक है, ये मुज़क्किर के लिए यूज़ हो रहा है, वाहिद मुज़क्किर मैस्कुलिन के लिए यूज़ हो रहा है। अल्लादी वो एक मर्द, ठीक है। अल्लाती वो एक औरत यानी मुअन्नस के लिए यूज़ हो रहा है। फिर इसी तरह अल्लादीना जमा यानी ज़्यादा सारे लोगों की बात हो रही है। और अगर दो मर्दों की बात हो तो अल्लादानी, दो औरतों के लिए अल्लातानी, और औरतों के लिए अल्लाई का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। कुछ हरूफ कुरान करीम में बहुत ज़्यादा कसरत से नहीं आए, और कुछ जो हैं कसरत से इस्तेमाल हुए हैं, जैसे अल्लादीना बहुत बार आएगा, अल्लादी, अल्लाती ये बहुत बार आप पढ़ेंगी। इसी तरह हरफ़े माँ बाज़ औक़ात इसमें मौसूला का काम देता है, यानी जुमले में एज ए कनेक्टिव वर्ड आता है। तो ये थी कुछ डिटेल अस्माए मौसूला की। आगे चलते हैं। वमिन अल्लज़ीना अशरकू, और उन लोगों में से अशरकू जिन्होंने शिरक किया, यानी अल्लाह के साथ पार्टनर बनाया। शराकत दारी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, और इसके रूट वर्ड्स हैं शीन, रा, क़ाफ, शराका, ठीक है। शिरकत करना, शराकत दारी यानी पार्टनर बनाना, ये सारे वर्ड्स इसमें आ जाएंगे। अशरकू जिन्होंने शिरक किया। यवद्दू वो चाहते हैं, या जो है फ़िल मुदारा की अलामत है, और पीछे क्या बचा, वाओ दाल दाल, चाहना। जैसे वद्दा कसीरम मिन अहलिल किताबी लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम, यानी ये चाहेंगे, चाहना, और ये बार बार वर्ड आएगा, इसको यहीं से याद रखिए। वद्दा चाहना, वो चाहते हैं कि ऐसा हो। अब यहाँ पर फ़िल मुदारा है, यवद्दू आहदुहुम चाहता है, आहदुहुम हर एक उनमें से, आहद एक, हुम उनमें से, ठीक है, बड़ा आसान है। हर एक उनमें से चाहता है कि लो कि काश, युअम्मरू यानी उसको उम्र दी जाए, उसको लंबी ज़िंदगी दी जाए। आइन मीम रॉ ये हैं इसके रूट वर्ड्स,
ٹھیک ہے. اب یا جو ہے فعل مضارع کی علامت ہے، اور جو اوپر پیش پڑی ہے وہ کیا بتا رہی ہے؟ فعل مجہول پیسو وائز میں، کہ دی جائے اس کو عمر، اس کی زندگی لمبی کی جائے، الفا الفا ہزار، سنہ سال یعنی 1000 سال اس کو زندگی دی جائے، وا اور ما نہیں ہوا وہ، بمزحزحہ یعنی وہ بچ جائے گا، من العذابی عذاب سے. اب دیکھیں یہ جو ورڈ ہے بمزحزحہ، اس کے روٹ ورڈز ہیں زاحا زاحا، اور اس کے معنی میں بات ہے بچا لینا، دور کر لینا، موو ہم اوے. تو یہاں پر مطلب ہے کہ اگر اس کو 1000 سال زندگی بھی دی جائے تو وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا ہوا وہ شخص. آگے ہے این یعمر، کہ یعمر اس کو زندگی دی جائے، اس کو عمر دی جائے. واللہ اور اللہ، بصیرم بصرہ سے آ رہا ہے یہ ورڈ، باصرہ بصرہ، بصارت کا ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دیکھنا، نظر، اور اسی سے بصیر دیکھنے والا. بما با ساتھ ما جو یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں. عین میم لام عملہ سے عمل کرنا، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کام کرنا، فعل کرنا، اور یہ فعل مضارع ہے. یعملون وہ سب کام کرتے ہیں. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. قل کہہ دیجئے، من جو، یہ شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، پرسن کے لیے. من اور من میں فرق آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. من ہے پریپوزیشن اور من پرسن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. من کانا ہے، عدوً دشمن، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں عین دال الف، اور کئی جگہوں پر آپ یہ پڑھیں گے ورڈ، اس کو یہیں سے سمجھیے. عدوً یعنی دشمن ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کے لیے کئی جگہ پر کہا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور اس کے بھی ایک سے زائد معنی ہے، یعنی عدو زیادتی کرنا، دشمنی، یعنی ایسا اینمی جو اینیمیٹی میں، ہاسٹیلٹی میں بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، کوارلسم ہے، جھگڑالو، زیادتی کرنے والا. ایک اچھے دوست کا اپوزٹ، اوپوننٹ کر لیں. اور عدوٌ ایک دشمن، اور اعداء زیادہ سارے دشمن، یہ جمع ہوگی اعداء. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. لجبریلا، لام لیے، اور رواں میں آپ کا بھی کر سکتے ہیں، یعنی جبریل کا، یعنی جبریل کے لیے جو دشمن ہے. فا پس، انہو بے شک، ہو وہ، نزلہ یعنی اس نے اتارا، یعنی یہاں پر یہ جو ضمیر ہے جبریل علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے کہ انہوں نے، یعنی اللہ کی طرف سے وہ لے کے آئے اللہ کے کلام کو. فَإِنَّ بے شک وہ، نزلہ نازل کیا، ہو اس نے، علی پر پریپوزیشن، قلبی کا، قلبی پلس کا، یعنی قلب دل کا، تیرے دل پر اس نے نازل کیا. بِإِذْنِ اللہ، با سے، اذن اللہ اللہ کے حکم سے. مصدقہ تصدیق کرنے والا ہے، سچ بتانے والا. اس کی ڈیٹیل اوپر ہو چکی ہے. صاد دال قاف، صدقہ سے، ٹھیک ہے، تصدیق کرنا، ٹیسٹیفائی کرنا. لما لیے، فور، ما جو، ٹھیک ہے. اب رواں میں آپ اس کسی بھی طرح سے وہ لکھا ہوا آپ پائیں گی، لیکن یہ جو لام ہے یہ پریپوزیشن کے لیے ہے. لیے اس کے لیے تصدیق کرنے والا ہے، یعنی اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو، ما جو، بینا درمیان ہے یا آگے ہے، یدئی ہی اس کے ہاتھ، بینا یدئی یعنی اس کے ہاتھوں کے درمیان یا اس کے آگے. یعنی کہنے کا مقصد یہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی یہ کلام ان کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، جو اس سے پہلے ہو چکی. پھر آگے بات ہے واہ اور ہدا، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے. اور ہدا کے روٹ ورڈز ہیں ہا دال یا، ہدایا، اور اس کے کئی معنی ہیں، یعنی راستے کی طرف رہنمائی کرنا، لیڈ کرنا، گائیڈنس کرنا، راستے پر چلا دینا، اور منزل مقصود یعنی آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک پہنچا دینا. اور یہ ورڈ عربی زبان میں توفیق، الہام اور دلالت کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کسی کو اسٹرینتھ ملنا، توفیق ملنا کہ وہ نیکی کے راستے پر چلے، صراط مستقیم پر چلے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ یعنی اسلام اور قرآن کریم، اللہ کا راستہ، یہ ہے صراط مستقیم. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کتنی خوبصورت بات آتی ہے. تو اس کا
خالی مطلب یہ نہیں لے سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کو گائیڈنس دے رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے، تو اس کو صرف اس نے وہ راستہ دکھا دیا ہے، نہیں، بلکہ اس راستے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جمنے کی بھی توفیق دیتے ہیں، اس پر استقامت کی، اگر وہ اپنے ارادوں میں سچا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے، اور نہ صرف اللہ اس کو اس راستے پر چلاتا ہے بلکہ اس کو منزل مقصود تک بھی لے کے جاتا ہے۔ لیکن بات وہی آتی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی زبردستی والا معاملہ نہیں ہے۔ اگر تم ویلنگ ہو، تم واقعی اللہ کو پانا چاہتے ہو، تم اس اپنے رب کی تلاش میں ہو، تو وہ ڈیفینیٹلی تمہیں ملے گا۔ جیسے تم ایک قدم اس کی طرف چلتے ہو تو وہ تمہارا رب تمہاری طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اور حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں کہ ہر رات تو ایسا ہے کہ ہر رات اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر، یعنی دنیا کے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی اپنی بخشش طلب کرنے والا مجھ سے، تاکہ میں اس کی بخشش کروں۔ اور کون سا وقت ہوتا ہے؟ وہ تہجد کا ٹائم، جب سب سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جن کو اللہ نے ہدایت دی اور جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو سجا دیا اور وہ پھر اپنے ایمان سے نہیں پلٹے۔ اور یا رب تو ہمیں تہجد کا عادی بنا، تو ہماری ٹوٹی پھوٹی سی باتیں قبول فرما اور ہم پر رحم فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا رب تو ہمیں معاف فرما۔ تو جی اگلا ورڈ ہے وا اور بشرا، بشارت ہے، گڈ نیوز ہے، با شین را بشر سے یہ ورڈ آ رہا ہے، گڈ نیوز۔ للمؤمنین، لل لام پریپوزیشن ہے، لیے، مؤمنین، مؤمنین کے لیے یعنی بلیورز کے لیے یہ جو کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب گڈ نیوز، ایک بشرا بن کر آئی ہے، ایک خوشخبری اور رحمت۔ کئی جگہ پر قرآن کریم کے لیے رحمت کا ورڈ ہدا و بشرا و رحمت للمؤمنین یہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کا عظیم فضل و کرم ہم پر کہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے اس نے بتا دیے، ہم پر یہ کلام نازل ہوا الحمدللہ، اور اللہ نے ہمیں امت مسلمہ، امت محمدیہ میں سے کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو جی یہ رہا آج کا لیسن اور اس کے جو ورڈز میننگ ہیں ان کی ڈیٹیل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔